وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ حالانکہ ہونا تو یوں چاہیے کہ ہر مسلمان کا اس چیز پر اعتقاد ہونا چاہیے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہر مسلمان کا نظریہ یہ ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے، اس میں جو کچھ ہے ہمارا دین ہے، ایمان ہے۔ دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، اور رہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ خدا چاہے قرآن مجید کی حفاظت علماء سے کروائے، حفاظ سے کروائے، صالحین سے کروائے، نیک لوگوں سے کروائے۔ اگر خدا چاہے کہ قرآن مجید کی حفاظت ایک فاسق و فاجر سے کروائے، تب بھی اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا آپ حضرات نے حجاج ابن یوسف کے متعلق نہیں سنا؟ یہ قرآن مجید پر جو اعراب لگے ہوئے ہیں، حرکات لگی ہوئی ہیں، زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں، یہ حجاج ابن یوسف کے مرہون منت ہے، جو آج اجمی قرآن مجید کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ نے اس فاسق و فاجر سے کام لیا، اللہ کے سامنے یہ کوئی بات بعید نہیں ہے۔ حالانکہ حجاج ابن یوسف کون تھے؟ جس کی تلوار سے صحابہ کا خون ٹپکتا تھا، جس کا ظلم بہت مشہور تھا، لیکن خدا جب کام لینے پر آئے تو حجاج ابن یوسف سے اتنا بڑا کام لے لیا۔ حجاج ابن یوسف جب یہ کام کر رہے تھے نا، یعنی قرآن مجید پر اعراب لگوا رہے تھے، انہی ایام کے اندر یہود کے 10 بڑے بڑے علماء آئے، آ کر کے حجاج ابن یوسف سے کہا، حجاج ہم نے سنا ہے کہ آپ قرآن مجید کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اس پر اعراب لگوا رہے ہیں، ہم اتنی بڑی جماعت علماء کی آپ کے پاس چل کر کے آئے ہیں، ایک ہماری بات مان لو، آپ کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا، ہماری عزت بن جائے گی اور آپ کے پاس ہمارا آنا قیمتی بن جائے گا۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ کیا کام ہے؟ تو کہنے لگے کہ قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر منقول ہے کہ ایک بستی والوں کے پاس جا کر کے ضیافت کا مطالبہ کیا، مہمانی کا مطالبہ کیا، کچھ کھانے کا مطالبہ کیا، تو اہلیان بستی نے انکار کر دیا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ فرمایا آپ ایک کام کر لو، فَأَبَوْا جو با ہے نا، ابو کا با، اسی با کا نقطہ نیچے سے ہٹا کر کے اوپر 2 نقطے لگا دو، أَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا ہو جائے گا۔ کہ ان بستی والوں نے انکار کیا۔ لفظ انکار کا ہمارے نبی کے لیے بولا جانا کہ بستی والوں نے انکار کر دیا، یہ ذرا توہین آمیز الفاظ ہیں۔ آپ ابو کی جگہ پر اتو کر دیں تاکہ 2 نقط لگا دیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ ہماری بھی عزت بن جائے گی، ہمارے نبی کی طرف جو اہانت کے الفاظ منقول ہو رہے ہیں ذرا اس میں بھی کمی ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ نبی کی طرف اس طرح کے الفاظات کا نقل ہونا یہ کوئی اہانت نہیں ہے، یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو بہرحال حجاج ابن یوسف نے کہا آپ کی بات مانتا ہوں، ذرا کچھ دیر ٹھہر جائیں، میں آتا ہوں گھر سے ہو کر کے۔ اپنے گھر میں چلے گئے اور وہی تلوار نکالی جس تلوار سے مسلمانوں کا خون بہاتے تھے، ان کے سامنے آ کر کے اسی تلوار کو لہرایا
اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی، فرمایا خدایا پوری زندگی کے اندر ایک ہی تو کام اچھا کر رہا تھا، آج یہی لوگ امید میرے اندر وابستہ کر کے آئے ہیں کہ میں قرآن مجید کے اندر تغیر تبدل کروں گا، حالانکہ یہ تو کسی وقت کے نبی کو بھی حکم اور اختیار نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر یا اللہ کی کلام کے اندر تغیر تبدل کرے۔ اور فرمایا کہ میں ایک ہی کام اچھا کر رہا ہوں، اس کام کو اور اس نیکی کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ آ گئے ہیں، اور تلوار کو لہرایا اور 10 یہود کے بڑے بڑے علماء کا سر قلم کر دیا۔ تو عرض کر رہا تھا خدا چاہے تو ایک فاسق و فاجر سے بھی قرآن مجید کی حفاظت کروا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین متین اور قرآن مجید کی خصوصاً خدمت کے لیے قبول اور منظور فرمائے۔